الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین۔ یہ کتاب مدارج السالکین میں سے ہم شکر کا جو باب ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب حافظ ابن قیم علیہ رحمہ نے اب جو اگلی فصل ہے اس میں یہ بحث اٹھائی ہے کہ حمد اور شکر میں آپس میں کیا تعلق ہے۔ فرماتے ہیں وَتَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ أَيُّهُمَا أَعْلَى وَأَفْضَلُ۔ لوگوں نے کلام کیا ہے اس پر کہ حمد اور شکر میں فرق کیا ہے پہلے تو، اور پھر یہ کہ ان میں سے اعلیٰ اور افضل کیا ہے۔ اس سے ایک بات تو یعنی پہلے تو بات یہ کہ ان میں فرق کیا ہے۔ عام طور پر ویسے یہ سمجھا گیا ہے کہ جو حمد ہے نا وہ شکر سے زیادہ عام ہے، یعنی حمد جو ہوتی ہے وہ نعمتوں پر بھی ہوتی ہے جس کا انسان بینیفیشری ہو، اور اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کے حوالے سے، اللہ کے اسماء و صفات کے حوالے سے، اللہ کی عنایتوں کے حوالے سے، چاہے انسان براہ راست اس کا ریسیپینٹ نہ بھی ہو۔ جبکہ جو ہے شکر جو ہے وہ عام طور پر ایسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو کوئی فائدہ ہو، کوئی نفع ہو، کوئی نعمت حاصل ہو۔ تو ایک تو عام یہ فرق بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پھر آگے امام کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ الحمد رأس الشکر فمن لم یحمد اللہ لم یشکرہ، کہ حمد جو ہے وہ شکر کی جڑ بنیاد ہے، اور جو شخص اللہ کی حمد نہیں کرتا وہ اس کا شکر بھی نہیں بجا لاتا۔ اب ابن قیم فرماتے ہیں کہ فرق ان میں یہ ہے کہ شکر جو ہے اپنے انواع و اسباب کے اعتبار سے عام ہے، زیادہ عمومی ہے، اور اپنے متعلقات کے حوالے سے جو ہے وہ خاص ہے۔ ابھی اس کی وضاحت کریں گے وہ آگے۔ اور حمد جو ہے اپنے متعلقات کے حوالے سے تو عام ہے، لیکن اسباب کی جہت سے وہ خاص ہے۔ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں شکر کیا ہوتا ہے؟ بالقلب خضوعا واستکانتا وباللسان ثناء واعترافا وبالجوارح طاعتا وانقیادا۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دل کے اعتبار سے شکر کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر جو ہے عاجزی ہو، بے بسی ہو، خضوع ہو، زبان پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف ہو اور اللہ کی تعریف ہو، اور اعضاء و جوارح سے انسان اپنے آپ کو تابع کر دے، اللہ کے احکامات کے اطاعت کرے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے متعلقات کیا ہیں؟ نعمتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذاتی اوصاف وہاں پر گویا آپ سمجھ لیں اس کا آبجیکٹ نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ نعمتیں ہوتی ہیں۔ اب اس کی وضاحت امام کیسے کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ شکرنا اللہ علی حیاتہ وسمعہ وبصرہ وعلمہ، کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس پر کہ اللہ کی حیات ہے، اللہ کا کہ یہاں سماعت ہے، بصارت ہے، علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْمَحْمُودُ عَلَيْهَا، کہا اس پر اللہ کی حمد تو ہوتی ہے۔ تو کہا کہ اللہ کی حمد اس کی ذات پر، صفات پر، اوصاف پر بھی ہوگی، اور اس کے احسان پر اور اس کے عدل پر بھی ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ شکر عام طور پر احسان اور نعمتوں پر ہوتا ہے۔ وہی فرق کہ شکر وہ ہے کہ جس میں انسان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھ پر یہ عنایتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے استاد انہوں نے ایک مرتبہ اس طرح بھی کہا تھا نا کہ حمد ہے اللہ تیری کہ تو ہے، اور شکر ہے تیرا کہ میں ہوں۔
یعنی جب گویا سبجیکٹ کی طرف توجہ ہوتی ہے نا، جب سبجیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں، فرد کی بات کرتے ہیں اور فرد سے چیزیں متعلق ہوتی ہیں، تو گویا یہ شکر کا موضوع ہے۔ اور جب آبجیکٹ کی بات ہو، یعنی یہاں ان معنوں میں کیا ہے، ذات باری تعالیٰ، تو گویا اس پر حمد ہے کہ اللہ تو ہے اور تو یکتا ہے، بہت شکر ہے اس تیرا، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر جب بتایا گیا نا کہ دیکھو اگر جو ہے وہ کئی مالک ہوتے تمہارے تو کیسی کھینچا تانی ہوتی، اور کس طریقے سے تمہاری جان جو ہے وہ بالکل دکھ میں آ جاتی، اور کیسا اللہ کا فضل ہے کہ وہ ایک ہے۔ تو گویا یہ بھی گویا کیا ہے، اللہ کی حمد ہے اس پر۔ ایک بات تو یہ کہ وہ ہے، پھر اس بات پر کہ وہ ایک ہے، پھر اس بات پر کہ اس نے بندوں کو سے اس کے یہ صفات ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس پر اس کی حمد ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو شکر سے متعلق ہے وہ حمد سے بھی متعلق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حمد کا دائرہ بڑا ہے اور اس میں ایک چھوٹا دائرہ شکر کا ہے۔ اور کہا کہ بالعکس ایسا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ شکر ہو وہ حمد سے بھی متعلق ہو۔ تو کہتے ہیں کہ فإن الشکر یقع بالجوارح، کہ عام طور جو شکر ہوتا ہے وہ اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے، والحمد یقع بالقلب واللسان، اور حمد جو ہے وہ دل سے اور زبان سے ہوتی ہے۔ یہ تو ایک فرق انہوں نے بیان کیا۔ اب آگے وہ صاحب المنازل یعنی منازل السائرین، جس کتاب کی ایک طرح سے شرح اور تبیین کر رہے ہیں، یعنی شیخ الاسلام ابو اسماعیل الحروی الانصاری، اب ان کی عبارت وہ نقل کریں گے ایک ایک کر کے اس کا حصہ، اور پھر اس پر اپنی جو ہے وہ وضاحت بیان کریں گے۔ کہتے ہیں کہ الشکر اسم لمعرفت النعمہ، اسم یعنی شکر نام ہے ایک تو نعمت کی معرفت کا، لأنها السبیل الی معرفت المنعم، چونکہ نعمت کی معرفت ایک راہ ہے، ایک چینل ہے، سبیل ہے کس چیز کی؟ منعم کی معرفت کی۔ یعنی اگر سب سے پہلے تو نعمت کی ریئلائزیشن ہوگی نا، اس کے بعد یہ ہوگی کہ یہ کس نے دی ہے، کس نے عطا کی ہے۔ وَلِهَذَا سَمَّ اللَّهُ تَعَالَى الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ فِي الْقُرْآنِ شُكْرًا، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کو بھی قرآن مجید میں شکر کہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ گویا اللہ پر کی اطاعت کرنا یہ شکر ہے، اللہ پر ایمان لانا یہ شکر ہے۔ یہ یہاں پر یہ ان کی عبادت ختم ہو گئی ابو اسماعیل حروی کی۔ اب آگے وہ حافظ ابن قیم علیہ رحمہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فمعرفت النعمہ رکن من ارکان الشکر، تو نعمت کی معرفت شکر کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ لا انہا جملۃ الشکر، یہ کل شکر نہیں ہے، یعنی اعتراف شکر گویا آپ سمجھ لیں کہ پہلا پائیدان ہے، پہلی سیڑھی ہے، بنیاد ہے، بیس ہے، لیکن یہ شکر کلی شکر نہیں ہے۔ اور اصل میں شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کی محبت میں سرشار ہو جانا، اور پھر وہ عمل کرنا جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ لیکن کہا کہ جس طریقے سے یہ بات کہ شکر جو ہے وہ یعنی شکر کا آغاز بھی نہیں ہوگا جب تک کہ نعمت کی معرفت نہ ہو، اسی وجہ سے امام صاحب نے فرمایا کہ لِأَنَّهُ السَّبِيلُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمُنْعِمِ، کہ وہ سبیل ہے، ایک راہ ہے، ایک رستہ ہے منعم کی معرفت کا۔ اس سے ایک بات بھی ہمیں پتہ لگتی ہے کہ اگر ہمیں شاکر بندہ بننا ہے تو ہمیں گویا جس کو ہم بولتے ہیں نا کہ ڈسرنمنٹ، یعنی چیزوں کو ذرا دھیان سے زندگی گزارنی چاہیے۔ یعنی اس وقت ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر جو ہے وہ بجا لاتے ہیں اپنے خیال کے مطابق، کوئی بڑے بڑے ایونٹس ہو نا، یعنی کوئی نوکری اچھی مل گئی ہے، کوئی اچھا ٹھیکہ بڑا مل گیا ہے، اولاد اللہ نے دے دی ہے، کوئی بڑی جو ہے امتحان میں بڑی کامیابی ہو گئی ہے، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت ملی ہے، اور اہتمام سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کوئی نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن روزمرہ جو چیزیں ہمیں میسر ہیں اور بالکل ہوا اور پانی کی طرح ہمیں ہر وقت میسر ہیں، ان کا نعمت ہونا ہم پر واضح نہیں ہوتا۔
تو یہ بات اہم ہے نا کہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھے انسان کہ بھائی یہ جو میں سانس لے رہا ہوں مستقل انٹرپٹیڈ، یہ ایک نعمت ہے. میں پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہوں تو یہ ایک نعمت ہے. میں روٹی کا ایک نوالا کھاتا ہوں تو یہ ایک نعمت ہے. تو یہ بات اہم ہے کہ سب سے پہلے تو نعمت کا اعتراف ہو اور پھر اس سے راہ کھلے گی کہ آدمی کے اندر منعم کی معرفت بھی پیدا ہوگی. تو کہتے ہیں کہ جب بھی انسان جو ہے وہ منعم کو پہچان لیتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو نعمت ہے وہ فلاں ذات کی طرف سے ہے، تو وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. وَجَدَّ فِي طَلَبِهِ، اور انسان پھر اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے. کیوں؟ فَإِنَّ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ أَحَبَّهُ لَا مَحَالَةَ. یہ بہت اہم جملہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا نا، اللہ کی معرفت بہت تھوڑی ہی صحیح اس کو حاصل ہوگی، لازم ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے. یعنی وہ اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا دینے والا ہے، کتنا دیان ہے، کہ جو کچھ ہمیں حاصل ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے. زندگی بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہیں، سمع و بصر بھی ہے، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اولاد ہے، مال ہے، گھر ہے، سواری ہے، کہ یہ چیز جو ہے یہ نعمت ہے. تو کہتے ہیں کہ معرفت کیا ہے کہ ذہن وہ گویا وہ حاصل رہے جیسے وہ خارج میں موجود ہے. یہ بہت اہم بات ہے. خارج میں تو نعمت ہے نا، ہم برت رہے ہیں اس کو، لیکن وہ رجسٹر ہمارے ذہن میں نہیں ہو رہی نا. یعنی وہ ہوا جو ہے وہ ایک نعمت ہے جو ہمیں میسر ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے پانی جو ہم پیتے ہیں وہ ایک نعمت ہے جو ہمیں میسر ہے. اسی طریقے سے جو سواری ہم استعمال کرتے ہیں اور جو ہمیں جو کچھ حاصل ہے وہ خارج میں تو موجود ہے نا، چاہے ہم مانے یا نہ مانے. تو اصل بات کیا ہے کہ خارج میں تو ہے، ہمارے داخل میں ہے، ہمارے ذہن میں نعمت کے طور پر رجسٹر ہو رہی ہے وہ بات. کہتے ہیں کہ اذ کثیر من الناس، کہ تحسن الیہ وہو لا یدری. کہتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جاتا ہے، حسن سلوک کیا جاتا ہے، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو کہا کہ یہ آدمی گویا شکر نہیں کر پائے گا. پھر کہا قبول النعمہ. کہتے ہیں قبول نعمت کا مطلب کیا ہے کہ ہوا تلقیہا من المنعم باظہار الفقر والفاقۃ الیہا. یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ منعم سے اس کو لے، ریسیو کرے، فقر اور فاقے کے اظہار کے ساتھ، یعنی اپنی احتیاج کے ساتھ، کہ اللہ واقعتاً ہمیں یہ چاہیے تھی اور ہمیں یہ درکار تھی، اور بہت تیرا شکر ہے کہ تو نے دی، اور ہم یقیناً اس کے محتاج تھے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی جناب میں فقیر ہو. اور وہ جو ایک صحیح حدیث میں فرمایا نا کہ حدیث قدسی ہے، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، جب تک میں تمہیں نہ کھلا دوں تو مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا دوں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ. اے میرے بندو تم سب کے سب برہنہ ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں پہنا دوں. فاستکسونی اکسکم. تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے کسوہ، مجھ سے لباس جو ہے وہ طلب کرو، میں تمہیں دوں گا. تو یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ. کہ اے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دے دوں. فاستہدونی اہدکم. تو مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. تو کہا کہ یہ انسان جو ہے وہ احتیاج کے ساتھ اس کو قبول کرے، اور وَأَنَّ وُصُولَهَا إِلَيْهِ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ مِّن. پھر وہی بات کہ جو اس تک یہ نعمت پہنچی ہے یہ بغیر استحقاق کے پہنچی ہے. کوئی استحقاق نہیں تھا اس کا کہ اس کو پیدا ہی کیا جاتا، اس کو زندہ رکھا جاتا، اس کو مال دیا جاتا، اس کو اولاد دی جاتی، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو منصب دیا جاتا. اس میں سے کسی چیز کا استحقاق نہیں تھا اس کا. اور کہا کہ نہ ہی انسان نے اس کی کوئی قیمت ادا کی. یعنی انسان کو اللہ نے جو خلق کیا ہے تو کیا اس نے کوئی پیمنٹ کی تھی اللہ کو؟ کوئی پیسے دیے تھے؟ لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ نے اس کو دی ہیں.
اور پھر وہ یہ سمجھے کہ وہی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ طفیلی ہے، اصل میں وہ گویا ایک سمجھ لیں بینیفیشری ہے ضمنی طور پر۔ پھر کہتے ہیں کہ امام نے کہا کہ پھر اس پر اس کی ثنا کرے، اس نعمت کی ثنا کرے، یعنی کس کی ثنا کرے؟ منعم کی کرے۔ اور کہتے ہیں کہ نعمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام اور ایک خاص۔ عام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے جود و کرم اور بر و احسان اور اس کی عطا کی وسعت جو ہے وہ بیان کرے۔ اور خاص کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائے کہ اللہ کتنا دینے والا ہے، کتنا نوازنے والا ہے، کتنا عطا کرنے والا ہے۔ اور کہتے ہیں خاص کا مطلب کیا ہے؟ التحدث بنعمتہ، کہ انسان اس نعمت کا بیان کرے، یعنی اس نعمت کا بیان، ایک تو عمومی طور پہ اللہ کی شان بیان کرے، پھر یہ ہے کہ اس نعمت کا بیان کرے اور یہ بتائے کہ یہ نعمت اللہ کی جہت سے مجھ تک پہنچی ہے، یعنی اس بات کو واضح طور پر کہے کہ یہ لوگ آئے مبارکباد دینے، یہ بس اللہ کی عنایت ہے، جی اللہ کا کرم ہے، اللہ نے نوازا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے تو کر پائے ہیں۔ تو گویا اس کو منسوب اپنی طرف نہ کرے بلکہ اللہ کی طرف کرے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں بھلائی ملی ہے، جو تمہیں خیر ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس کو ٹھیک طرح منسوب کرو اللہ کی طرف۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کما قال تعالی واما بنعمت ربک فحدث، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کے رب کی عنایت آپ پر ہوئی ہے، نعمت ہوئی ہے، تو آپ خوب اس کو بیان کیجئے۔ اب آگے امام اب ظاہر بات ہے ضمنی طور پر ایک آیت آئی ہے تو اب اس کی ایک وضاحت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو تحدیث ہے جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، تحدیث النعمہ جس کو بولتے ہیں، کہتے ہیں اس کی آپ سمجھ لیں دو طرح سے تعویل کی گئی ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ نعمت کا تذکرہ کریں اور جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ کیا مطلب؟ یہ کہیں کہ انعم اللہ علیہ بکذا و کذا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام کیا۔ اور مقاتل جو ایک مشہور جو ہے وہ مفسر ہیں بالکل ابتدائی دور کے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اشکر ما ذکر من النعم علیک فی ہذہ السورہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس صورت میں آپ پر عنایتوں کا تذکرہ کیا ہے نا، اس کا شکر کریں۔ کیا کیا نعمتیں ہیں؟ ٹھیک ہے، وجدہ کا عائلاً کیا ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ، اس سے پہلے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ تو پہلے کیا کہتے ہیں کہ آپ کو یتیمہ آپ کے ساتھ معاملہ ہوا، آپ کے والد جو ہیں بچپن ہی میں فوت ہو گئے، تو کہا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پر کیا نا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اور وجدک ضالا فہدی والہدی بعد الضلال، اور وجدک عائلا فاغنی والاغنا بعد العیلہ، تین باتیں بتائیں کہ یتیمی کا جو قہر تھا اللہ نے ان کو اس سے جو ہے وہ نجات دلائی، اور پھر آپ جویائے حق تھے، آپ جو ہے جویائے راہ تھے، آپ تفصیلی ہدایت چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، اور آپ جو ہے وہ تنگ دست تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو کہتے ہیں خاص اس کانٹیکسٹ میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ اس بات کا چرچا کریں کہ اللہ نے مجھ پر کیسے عنایت کی، یتیمی میں کیسے مجھے سہارا دیا، اور غربت کے بعد کیسے جو ہے مالدار کیا، اور میں جویائے راہ تھا، میں جویائے حق تھا، اللہ نے کیسے مجھے راہیاب کیا۔ اور کہتے ہیں وَالتَّحَدُّثْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شکر، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان بھی شکر ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من صنع الیہ معروف فلیجزی بہ، جو تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے نا تو اس کو بدلہ دو۔ فإن لم یجد ما یجزی بہ فلیثنی، اور اگر تمہارے پاس ایسا کچھ نہ ہو کہ تم ریسیپروکیٹ کر سکو، بھلائی کا جواب بھلائی سے دے سکو، تو پھر کیا کرو؟ تم اس کی تعریف کرو، ثنا کرو۔ فإنہ اذا اثنى علیہ فقد شکرہ، کہ اگر
تو اس نے جو ہے اس کی جو ہے وہ تعریف کر دی، ثنا کر دی، تو گویا ایک درجے میں اس کا شکر ادا کر دیا۔ وَإِن كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، اور اگر اس جو نعمت ہے، جو عنایت اس پر کی ہے کسی نے، اس کو چھپا دے، یعنی نہ تو بدلہ دے، نہ ہی جو ہے اس کو بیان کرے، نہ اس کی تعریف کرے لوگوں کے سامنے، تو گویا اس نے کفر کیا، ناشکری کی۔ وَمَن تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُؤْتَ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ، اور کہا کہ جو آدمی کوئی اپنے اوپر ایسی چیز شو کرے جو اس کو نہیں دی گئی، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے جھوٹ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ ٹکڑا ویسے بھی الگ سے بھی بہت اہم ہے کہ انسان جو ہے وہ، یعنی اگر آپ سمجھ لیں کہ وہ عالم نہیں ہے مثال کے طور پر، اور کسی سماج میں جس کو یہ کہتے ہیں زی کہتے ہیں وردی، جیسے ایک وردی ہے، ایک کٹ ہوتی ہے، جو علماء ایسے ہوتے ہیں، ایسی پگڑی پہنتے ہیں، ایسا چوغا پہنتے ہیں، تو وہ آدمی جو ہے وہ ایسا چوغا، ایسی پگڑی پہن کے پھرے، اور جس سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو کہ جیسے یہ عالم ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ کے جو ہے وہ لباس پہننے ہیں۔ اور یہ جو ٹکڑا ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ بھی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے پوچھا کہ بھائی میری ایک سوکن ہے، تو اگر میرا باپ یا ماں یا میرا بھائی مجھے کوئی چیز دے اور میں وہ برتوں استعمال کروں، کوئی مال دے یا کوئی لباس دے یا کوئی اور چیز دے، اور میں ایسے شو کروں کہ جیسے یہ میرے شوہر نے مجھے دیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے میں جو ہے وہ اپنی سوکن کا جی جلاؤں، یعنی مجھے خاص طرح کی جیلسی ہوتی ہے، تو کہا کہ بھائی کیا یہ کرنا میرے لیے ٹھیک ہوگا؟ تو اس موقع پہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ جو آدمی جو اس کو نہیں دیا گیا، یا جس جگہ سے نہیں دیا گیا، وہ یہ شو کرے کہ جیسے یہ مجھے ملا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے جھوٹ کے، فراڈ کے 2 کپڑے جو ہے وہ پہن رکھے ہوئے۔ تو یہاں پر بات کیا کہی گئی ہے کہ اگر انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا بدلہ دے، اور ظاہری بات اللہ کے تعلق سے بدلے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، تو وہاں تو پھر ثنا ہی ہو سکتی ہے، تعریف ہی ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے، اس میں تینوں جو ہے معاملات بیان ہو گئے کہ شاکر النعمہ المثنی بہا، کہا کہ جو کسی نعمت کا شکر گزار ہوتا ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے، والجاحد لہا والکاتم لہا، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ایک گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس کا انکار کرتا ہے، اس کو چھپاتا ہے، والمظہر انہ من اہلہا ولیس من اہلہا، اور اسی طریقے سے کوئی آدمی جو ہے وہ یہ بتائے، یہ شو کرے کہ میں اس کا اہل ہوں، جبکہ وہ اس کا اہل نہ ہو، تو کہا کہ پھر وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ گویا وہ ایک ایسی چیز اپنے اوپر لے رہا ہے، ایک ایسا زیور پہن رہا ہے، ایک ایسا لباس پہن رہا ہے جو اس کو نہیں دیا گیا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ وفی اثر آخر مرفوع، ایک دوسرا جو ہے وہ مرفوع اثر ہے، من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جو آدمی تھوڑے پہ شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر نہیں کرتا۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے جو بیان ہوئی ہے، یعنی ایک آدمی خیال کرے کہ بھائی یہ تو، جس سے میں نے پہلے کہا نا کہ یہ تو روٹین کی چیزیں ہیں جو ملتی ہی ہیں، اس پر اتنی خوشی یا اس پر اتنی جو ہے اظہار نعمت اور اللہ کی ثنا کرنا، اس کی تو کوئی تک نہیں۔ تو ہمارے پاس تھوڑا، جس طرح عام طور پر اس کو اس طرح بھی کہا جاتا ہے، انفاق کے لیے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو آدمی تھوڑے میں انفاق نہیں کرتا نا، کہتا جی میں تو خود ہی، میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، میں کیا کروں، اور میرے اس چھوٹے سے انفاق کی کیا قدر و قیمت ہے، تو پھر وہ اللہ اس پر عنایت کرے اور وہ مالدار بھی ہو جائے تو اس زیادہ میں بھی اس کو توفیق نہیں ملتی۔ تو اسی حوالے سے یہاں پر بھی ہے کہ جو آدمی تھوڑے پہ شکر نہیں کرتا نا، تو اس کو زیادہ پر شکر کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اور اگلی بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وَمَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُکر، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان بھی شکر ہے۔ وَتَرْكُهُ کفر، اور اللہ کی نعمت کا بیان ترک کر دینا یہ کفر ہے۔ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ، اور اجتماعیت کے ساتھ رہنا، مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ساتھ رہنا، مسلمانوں کے مجمع علیہ عقائد و اعمال کے ساتھ کوئنسائڈ کرنا، یہ رحمت ہے، اور اپنی الگ راہ نکال لینا، تفرقے بازی کرنا، اپنا الگ جتھا بنا لینا، یہ کیا ہے؟ یہ عذاب۔
یہ تو پہلا قول ہے نا، کہا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا ایک مطلب ہے کہ اے نبی جو آپ پر عنایات اللہ کی ہوئی ہیں نا اس کو بیان کیجئے، اس کا چرچا کیجئے۔ کہتے ہیں دوسرا قول کیا ہے، ان التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية هو الدعوة إلى الله وتبلیغ رسالته وتعلیم الامة۔ یہ بھی بہت اہم ہے کہ یہاں تحدیث بالنعمت کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی نعمت آپ پر کیا ہوئی ہے؟ قرآن مجید، ہدایت، ٹھیک ہے نا؟ اور جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، قرآن مجید کے بارے میں کہا۔ تو کہا کہ پھر اب کیا ہے کہ آپ اللہ کی طرف دعوت دیجئے، اور جو آپ کو پیغام دیا گیا ہے اس کو پہنچائیے اور امت کی تعلیم کیجئے۔ مجاہد کہتے ہیں، امام مجاہد، ہی النبوہ، تو یہ جو کہا ہے نا کہ تحدیث نعمت کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ نے آپ پر وحی کی ہے اس کو بیان کیجئے۔ ای بلغ ما ارسلت بہ، یعنی جو چیز آپ کی طرف بھیجی گئی ہے اس کو پہنچائیے۔ اور یہ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے بھی یہ حکم دیا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی، اے رسول، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے اس کو پہنچائیے۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا آپ نے جو پیغام آپ پر آیا ہے اس کی پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ای بلغ ما ارسلت بہ وحدث بالنبوۃ التی آتاک اللہ، اور وہ جو آپ کو اللہ نے خبریں دی ہیں، اخبار آپ کو دی ہیں، ان کو بیان کیجئے۔ اور نبوت کا ایک مطلب جو ہوتا ہے کہ خبریں دینا، پروفیسائز کرنا، یعنی اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کریں نا، جو اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے بہت پرانا ہے اور بہت عمدہ ترجمہ ہے، تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ فلاں نبی نے نبوت کی، نبوت کرنا، نبوت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانا، اور پھر ایک خاص معنوں میں غیب کی خبریں دینا، اور خاص طور پر پھر مستقبل کے بارے میں پروفیسائز کرنا۔ اس کے لیے بھی نبوت کرنا جو ہے وہ اس کی بیان کی جاتی ہے۔ اور پیغمبر کا سب سے بڑا کام تو مستقبل ہی کی خبر دینا ہے نا، یعنی مستقبل کا مطلب کیا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد قبر میں یہ ہوگا، حشر میں یہ ہوگا، وہاں پر یہ معاملات ہوں گے، جنت میں یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا۔ تو یہ زیادہ تر اخبار مستقبل کی ہے نا، جو آنے والے حالات۔ کلبی، یہ بھی ایک مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے۔ یہ بہت اچھی اس کی شرح ہے۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا مطلب کیا ہے؟ آپ پر جو سب سے بڑی نعمت ہوئی ہے وہ قرآن ہے، تو اب آپ اس قرآن کو خوب پھیلائیے، خوب بیان کیجیے۔ تو امرہ ان یقرأہ، تو اس کا حکم دیا گیا کہ وہ اس کو آگے بیان کرے۔ ویسے بھی یہ جو ہمارے ہاں ایک معاملہ ہے نا، کیونکہ اس کی ایک تعویل ہے جو یہاں پر بیان ہوئی ہے، تو ہمارے ہاں لوگ بعض اوقات اس کا ابیوز بھی کرتے ہیں، یعنی اس ٹکڑے کا ایک ابیوز کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے کارنامے وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی اچیومنٹس بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، میں نے یہ پڑھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، مجھ نے فلاں فلاں کام کیے، اور وہ بار بار یہ کہتے بھی رہتے ہیں کہ بھئی میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں۔ تو بعد اس پہ بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو ایک جو ہے آپ سمجھ لیں کہ پری ٹیکسٹ بنا کر اس کے بعد اپنی مداحی شروع کر دیں، اپنی تعریفیں شروع کر دیں۔ تو کہتے ہیں یہ دو طرح کے اس کے جو ہے بیان کیے گئے ہیں، اور کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں پر عام ہے، یہ آیت اس میں دونوں چیزیں گویا مراد ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ جو آخری ٹکڑا تھا نا، یہ جو پہلی عبارت ہے کہ لئن، یہ فرمایا نا کہ یہ کیا ہے کہ ایضاً من سبل العامہ، کہ یہ بھی جو ہے عوام کی جو راہ ہے، یعنی عوام کی راہ ہے، مطلب نچلے درجے کی بات ہے۔ اب یہاں پہ ایک تنقید کر رہے ہیں، وہ تنقید بھی سننے والی ہے، پڑھنے والی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یا لیت الشیخ صان کتابہ ان ھذا التعلیل، کہ اے کاش شیخ اپنی کتاب کو اس تعلیل سے، اس طرح کی جو کازیشن یا کازیلٹی کی گئی ہے، یا اس طرح کی جو توجیہ کی ہے نا، کاش وہ اس سے پاک رکھتے۔ کہ انہوں نے کیا کیا کہ جو چیز اسلام اور ایمان کا نصف ہے اس کو کہہ دیا کہ یہ عوام کی راہ ہے، اور بلکہ کہا اب آگے جیسے جوش سے ایک تنقید کر رہے ہیں شیخ پر، کہتے ہیں کہ بل الشکر سبیل رسول اللہ و انبیاء، جس کو آپ کہہ رہے ہیں عوام کی راہ، یہ اللہ کے رسولوں اور انبیاء کی راہ ہے۔
اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عوام تو نہیں ہے، یہ تو خواص ہیں، اور کہا کہ بلکہ اللہ کی مخلوق میں اخص الخواص ہیں، اور اللہ کے ہاں سب سے گویا مرتبے والے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ کون سا مقام ہے جو شکر سے برتر ہے، جس میں ایمان، بلکہ شکر تو وہ مقام ہے جس میں ایمان کے سارے مقامات مندرج ہیں، یہاں تک کہ محبت، رضا، توکل، وہ بھی اس میں مندرج ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شکر جو ہے وہ اللہ سے محبت، اللہ پر راضی رہنا، اللہ پر توکل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وَتَاللَّهِ لَيْسَ لِخَوَاصِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَأَهْلُ الْقُرْبِ مِنْهُ سَبِيلٌ أَرْفَعُ مِنَ الشُّكْرِ۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے اولیاء میں بھی جو خاص الخاص ہیں نا، اور جو اللہ سے بہت مقرب ہیں، ان کے لیے بھی کوئی جو ہے رستہ شکر سے اعلیٰ و ارفع نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ شیخ اور کچھ اور لوگ جن پر فنا کا غلبہ ہوتا ہے، اصحاب الفنا، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اس سے بھی اجل ہے، اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور کیوں کہتے ہیں، ایسا کیوں کہتے ہیں وہ؟ یعنی شکر کو تھوڑا سا وہ، یعنی کم از کم اس بیان میں جو ابھی انہوں نے کہا ہے، اس کو انڈر ریٹ کیوں کیا انہوں نے؟ کہتے ہیں ان کے نزدیک شکر میں ایک نوع کا دعویٰ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ حق تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس کے انعام پر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شاکر ہے نا، وہ ایک تو گویا اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے کہ میں ایک الگ اینٹیٹی ہوں، میں ایک وجود ہوں، اور مجھ پر یہ انعام ہوا ہے۔ تو امام یہ بتا رہے ہیں، حافظ ابن قیم، گویا اس میں ایک خاص طرح کی ادعائیت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو آدمی یعنی ہر طرح کے تعین سے اپنے آپ کو آزاد کر دیتا ہے، جب آدمی اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اس کے بعد تو پھر وہی جو ایک خاص تصور پیدا ہو جاتا ہے وحدت الوجود کا، کہ حقیقی ذات بس ایک باقی رہتی ہے، انسان کی ذات تو مجازی اور اعتباری ہو جاتی، اور ظلال اور جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ عکس اور ظلال کی طرح رہ جاتی ہے۔ تو پھر میں کیا اور مجھ پر نعمت کیا، اس یہاں سے امام نے پکڑا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب آگے وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر سلطان نے اپنے غلاموں میں سے کسی غلام کو کوئی کپڑا دیا، اور وہ جو ہے سلطان کا اس پہ شکر ادا کرے، تو کہتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہوگی، یہ اس کو سمجھا جائے گا کہ اس نے خطا کاری کا معاملہ کیا اور سوء ادب کیا۔ تو کہا کہ ایک لحاظ سے وہ کیا کر رہا ہے، ایک لحاظ سے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے شکریہ ادا کر کے مکافات کر دی، یعنی گویا اس نے مجھے جو ہے وہ خلعت دی اور میں نے اس کا شکریہ ادا کر دیا، گویا بات برابر ہو گئی۔ اور کیوں وہ کہتے ہیں کہ شکر مکافات کا نام بھی ہے، یعنی آپ مطلب بدلہ دینے کا نام بھی ہے نا۔ تو کہتے ہیں والعبد اصغر قدرا من المکافات، کہ بندہ جو ہے وہ اس سے کہیں تھوڑا ہے، کہیں ذلیل ہے، کہیں ہلکا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اس نے اپنے رب کا کوئی بدلہ دے دیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ والشہود للحقیقہ یقتضی اتحاد نسبت الاخذ والعطاء، نسبت الاخذ والعطاء۔ اور کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت ہے اور جو شہود ہے، وہ تو اس بات کی اقتضا کرتا ہے کہ لینا اور دینا گویا متحد ہو جائے، اور انسان جو ہے وہ بس جو دینے والا ہے نا اس پر نگاہ کرے، یعنی جو لینے والا ہے گویا وہ فنا ہو جائے، وہ غائب ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ گویا ان کی تقریر ہوتی ہے، یہ ان کا کلام ہوتا ہے۔ اور آگے بہت اچھا امام نے بیان کیا ہے کہ وَهَذَا غَایَةُ تَقْرِیر کَلَامِهِمْ، یہ جو ہم نے بات بیان کی ہے نا، یہ جو وہ گفتگو کرتے ہیں، یہ میں نے گویا سمرائز کر دی ہے۔ فَكَسَوْتُ احسن عبارہ، بہت اچھا جملہ ہے یہ، کہ میں نے اس کو بہت عمدہ جو ہے الفاظ کا جامہ پہنایا ہے، لِأَلَّا يَتَعَدِّي عَلَيْهِمْ بِسُوءِ التَّعْبِيرِ الْمُوجِبِ لِلتَّنْفِيرِ، تاکہ میں ان پر کوئی زیادتی نہ کروں، کہ میں بہت برے انداز سے بات بیان کروں تاکہ اس سے جو ہے آپ سمجھ لیں نفور پیدا ہو، لوگ ریپیل کریں۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ جیسے کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہو نا،
اور وہ کیا کرے کہ دیکھو تمہیں پتا ہے کہ فیمنزم کیا ہوتا ہے یا لبرلزم کیا ہوتا ہے یا ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، اور اب آپ کیا کریں کہ اس کا جو لوسٹ کامن ڈینومینیٹر ہوتا ہے نا، جو سب سے کوئی گھٹیا اور پست کوئی پہلو ہے اس کو اٹھائے، اس کو بیان کرے اور بہت ہی ولگر اور پروفین انداز میں اس کا تعارف کرائے، اور پھر کہیں اچھا آپ اب دیکھ لیں یہ ہے لبرلزم، یہ ہے فیمنزم، یہ ہے ڈیموکریسی، یہ ہے ہیومن رائٹس، تو گویا یہ سنتے ہی لوگوں کے اندر وحشت پیدا ہوگی۔ تو صحیح بات کیا ہوتی ہے، انصاف کی بات کیا ہوتی ہے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں ان کو بہت اچھے اسلوب میں اور ایسے انداز میں بیان کریں کہ وہ مانیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ جو آپ بتا رہے ہیں لبرلزم، یہ ہم اس کو اون کرتے ہیں۔ تو لوگ کیا کرتے، غلطی یہی کرتے ہیں، ایک تو وہ بات ہوتی نہیں ہے، خود سے ایک بات بیان کر کے، اس کو کیریکیچور بھی بولتے ہیں نا، کہ کیریکیچور ہوتا ہے کہ بالکل گویا اس کا ایک عجیب و غریب قسم کا مسخرہ سا ورژن بیان کریں گے، وہ سنتے ہی لوگ جو ہے وحشت زدہ ہو جائیں گے، اور پھر اس کو گرانا، اس کو اسٹرا مین آرگومنٹ بھی کہتے ہیں نا، کہ اسٹرا مین پہلے آپ بنائیں اور پھر اس کو آپ گرا دیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بڑا اچھا امام نے بیان کیا کہ دیکھیں میں نے ان کی بات بہت محتاط انداز میں اور بہت اچھے اسلوب میں بیان کر دی، اور کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ مَعَنَا الْإِسْمَةَ النَّافِعَةَ، کہتے ہیں ہمارے پاس ہمیں ایک عصمت حاصل ہے، ایک حفاظت حاصل ہے جو نفع دینے والی۔ وہ حفاظت کیا ہے؟ یعنی بتا کیا رہے ہیں کہ میں ایک صاحب کی کتاب کی تشریح کر رہا ہوں، ظاہر بات ہے اہمیت دے رہا ہوں نا ان کی کتاب کو، اور کسی قابل سمجھتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو کہا تعریف کی، کیا اچھی بات کی، کیا اچھی عبادت بیان کی، اور بیان کیا نا انہوں نے کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ ان کی کمال معرفت اور کمال تصور جو ہے اس کی طرف دلالت کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہمیں ایک فائدہ حاصل ہے، ہمیں ایک حفاظت حاصل ہے۔ وہ حفاظت کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کل احد غیر المعصوم صلی اللہ علیہ وسلم فمأخوذ من قولہ ومتروک۔ ہمیں ایک بہت اچھی جیسے سیفٹی ویلو ہمارے اندر لگا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم ہیں، یہ بات پہلے بھی کہی گئی تھی جب ہم نے یہ گفتگو شروع کی تھی امام غزالی علیہ رحمہ کی کتاب پر، کہ ہمیں ایک آپ سمجھ لیں کہ فائدہ حاصل ہے، ہمیں ایک جو ہے ایج حاصل ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ عصمت خاصہ نبوت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور عصمت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ یہی فرماتے ہیں نا کہ رسول اللہ جو کہ معصوم ہیں، ان کے علاوہ باقی سب کا معاملہ کیا ہے، تو کہا کہ ان کے کچھ باتوں میں سے کچھ باتیں لے لی جائیں گی، اور کچھ باتیں جو غیر ثواب ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور وَكُلُّ سَبِيلٍ لَا يُوَافِقُ سَبِيلَهُ فَمَحْجُورٌ غَيْرُ مَسْلُوكٌ، اور کہا کہ ہر راہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے موافق نہیں ہے، اس سے کمپیٹیبل نہیں ہے، اس سے جو ہے آپ سمجھ لیں میچ کرنے والی نہیں ہے، تو وہ مہجور ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس پہ چلا نہیں جائے گا۔ تو کہتے ہیں جہاں تک یہ تصور ہے، آپ اب تنقید کرنے لگیں، کہتے ہیں جہاں تک یہ تصور ہے کہ شکر میں ایک خاص طرح کا دعویٰ ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دعوے سے مراد کیا ہے اضافت العبد الفعل الی نفسہ، اگر تو مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی وہ شکر کر رہا ہے اس کو وہ سمجھے کہ شکر کرتے وقت وہ اللہ سے انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، آٹونومس ہو گیا ہے، وَأَنَّهُ كَانَ بِهِ وَغَابَ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ، اور یہ بات کہ یہ شکر کرتے ہوئے بس وہ پوری طرح آزاد ہے، خود مختار ہے، اور وہ اللہ کے حول و قوت کی گرفت میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو احسان اپنے بندے پر ہے اس سے وہ نکل گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر تو یہ ظاہری بات ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، یعنی پھر تو ٹھیک ہے آپ کی دعویٰ ٹھیک ہوگا اور آپ جو ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر مطلب کیا ہے کہ وہ شکر جب ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ توفیق بھی سمجھتا ہے کہ مجھ پر ہے، اس کے اذن کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی مشیت کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے احسان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ پھر یہ جو شکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے مشاہدے کے ساتھ ہے اور اس پر قیام کے ساتھ ہے، اور وہ باللہ ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ یعنی وہ شکر جب کرتا ہے نا تو بیک آف دا مائنڈ یہ ہے کہ اس شکر کی توفیق بھی اللہ ہی نے دی ہے، تو کہتے ہیں فَأَيُّ دَعْوَى فِي هَذَا وَأَيُّ عِلَّةٍ،
کہتے ہیں پھر اس میں کون سا دعویٰ، اس میں کیا مسئلہ، کیا اس میں خرابی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، انہ لا یجامع الفنا ولا یخوض طیارہ فکان ماذا، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس میں وہ فنا والی کیفیت نہیں ہے اور انسان اس میں گویا نہیں پڑا، اس میں اس نے بحث نہیں کی. تو کہا کہ تم لوگوں نے فنا کو اپنی غایت بنا لیا ہے، اور پھر جو ہے وہ جو بھی فنا جو چیز واجب کرتی ہے اس کو بھی اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اور تم نے جو ہے وہ کیا کیا ہے کہ اس سے یہ ہوا ہے کہ وہ چیز جس کو آگے رکھنا چاہیے وہ پیچھے ہو گئی ہے، جو پیچھے رکھنا چاہیے وہ آگے ہو گئی ہے. اور کہا کہ ولولا منت اللہ علی الصادقین منکم بتحکیم الرسالہ، کہا کہ جو سچے لوگ ہیں نا، اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ احسان نہ کیا ہوتا کہ ان کو یہ حکم دیا ہو کہ ہر چیز پر رسالت کو حکم بناؤ، والتقید بالشرع لکان امرا غیر ھذا، اور اگر اللہ نے ان پر یہ احسان نہ کیا ہوتا کہ ہر چیز جو ہے وہ شریعت کی قید میں مقید ہوگی تو پھر معاملہ دوسرا ہوتا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ غلط طرف چلا جاتا ہے. تو کہتے ہیں جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے نا کہ ان الشاکر فیہ بقیۃ من بقایا رسمہ، تو کہا کہ جو شاکر ہے نا اس میں گویا اپنی ذات، اپنی صفات، اس کے ٹریسز ابھی باقی ہیں، یعنی وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو کوئی کہ میں بندہ ہوں اور وہ مجھ پر نعمت ہوئی ہے اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو جس کو تم کہتے ہو نا کہ یہ باقی ہے ابھی اس پر گویا انانیت کے کچھ اثرات یا ہویت جس کو بولتے ہیں، ہونے کے کچھ اثرات، تو کہا کہ یہ کیا ہے، یہ محض العبودیہ و مرکبیہ، تو کہا کہ یہ تو عبودیت محض ہے کہ آدمی اپنے بندہ ہونے کا اعتراف کرے. اور کہا کہ پھر اس میں نقص کی کیا بات ہے، اور کہا فإن العبودیہ لا تقوم بنفسها، تو کہتے ہیں عبودیت اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی. یعنی اگر میں نہ رہوں، میں کا مطلب یہ ہے یعنی وہی جو ایک تصور ہے نا کہ بس اللہ ہی اللہ ہے، غیر اللہ کوئی ہے ہی نہیں. اچھا جب غیر اللہ کوئی نہیں ہے اس کا مطلب سب کچھ، سب خالق ہے تو مخلوق کوئی نہیں ہے، تو پھر سب جو ہے معبود ہے، عبد کوئی نہیں ہے. تو ہم تو عبادت کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں نا کہ عبادت کے دو پولز ہیں، ایک طرف ذات الہ ہے جو معبود ہے، اور ایک طرف ذات مخلوق ہے، ذوات مخلوق ہیں جو کہ کیا ہے، جو عباد ہیں. اور اللہ کے ما سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب کیا ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق. ہاں کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ نقص ہے بہت زیادہ کہ اگر انسان اپنے نفس کو شہوت اور حظ پر جو ہے وہ آپ کہیں کہ ابھارے، المخالف لمراد رب تعالی الدینی علی ھذا الرسم والسیر بہ الی النفس، اور کہا کہ اگر انسان اس چیز کو استعمال کرے اللہ کی مراد کے خلاف تو کہا پھر یہ بات ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ یہاں تک ان کا یہ کہنا ہے نا کہ من لم یکن کیف یشکر من لم یزل، کہا کہ جو من لم یکن، جو ہے ہی نہیں، وہ کیسے شکر ادا کرے اس کا جو ہمیشہ سے ہے، یا جو آپ سمجھ لیں کہ جس کا ہونا ہمیشہ سے ثابت ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ ایک شط ہے، ایک یہ شط ہے کہ یہ کہنا کہ انسان گویا ہے ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں ہے، تو یہ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ امام نے تھوڑی اس کی اور بھی وضاحت کی ہے لیکن وہ بہت پیچیدہ ہے. اب کہتے ہیں اس کے بعد تمہارا یہ کہنا، تم یہ مثال دیتے ہو نا کہ اگر سلطان نے غلام کو ایک کپڑا پہنایا ہے اور وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ غلام یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے شکر ادا کر کے اس کا بدلہ دے دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے بہت ہی باطل مثال ہے، عقلی اعتبار سے بھی، نقلی اعتبار سے بھی، فطرت کے اعتبار سے بھی. اور کہا کہ وہی تو کہتے ہیں یہ وہ حجاب ہے جس نے یہ خیال کیا نا کہ ان شکر المنعم لا یجب عقلا، کہ منعم کا شکر ادا کرنا عقلاً ممکن نہیں ہے. کہتے ہیں یہاں تک کہ حتی زعم ان شکرہ قبیح عقلاً، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا عقلاً ایک قبیح حرکت ہے، یعنی قبیح ہے، عقل سے بھی ثابت ہے.
تو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ انسان یہ خیال یہ کرتا ہے کہ، اور کہتے ہیں عام طور پہ غلطی لگتی کہاں سے، کہتے ہیں لگتی یہاں سے ہے کہ انسان قیاس الخالق علی المخلوق، کہ جب انسان خالق کو مخلوق پر قیاس کرتا ہے، اور یہ بہت بنیادی بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ دنیا میں عام طور پہ جہاں سے بھی شرک در آیا ہے نا، اور اگر آپ پرانی مائتھولوجیز کا بھی مطالعہ کریں، وہ بھی شرکیہ نظام تھے نا، وہاں پر بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ مخلوق کو خالق پر قیاس کرنا۔ کہتے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جیسے جن لوگوں نے سورج کو، چاند کو اور بتوں کو جو ہے وہ پوجا، انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں کی کہ مشرکین نے کیا کہا، جناب العظیم لا یحجم علیہ بغیر وسائل و وسائط، انہوں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی جناب ہے نا، اللہ کا جو مرتبہ ہے، اللہ کا جو قرب ہے، اس تک پہنچا نہیں جا سکتا بغیر وسائل کے اور بغیر وسائط کے۔ عام آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی انداز میں جو وسیلے وغیرہ کے تصورات بیان کیے جاتے ہیں، اور ایک تو کبھی یہ مثال دی جاتی ہے کہ دیکھو ایک چھت ہے اونچی، اور تمہیں اس چھت پہ جانا ہے تو بغیر سیڑھی کے تو نہیں جا سکتے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی گویا بہت بلند مرتبہ ہیں، تو جب تک اولیاء کا وسیلہ نہیں پکڑا جائے گا، ان کو خوش نہیں کیا جائے گا، اور پھر وہ اسی طریقے سے تمہاری عرضی اوپر نہیں پہنچائیں گے، اس وقت تک اللہ تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتے۔ یا تصور وہی جو ہے بادشاہ کی اور ایک عام آدمی کی دی جاتی ہے کہ بھئی بادشاہ تک کوئی بات پہنچانی ہے تو براہ راست تو نہیں پہنچائی جا سکتی۔ کوئی بادشاہ کا جو ہے وہ جو ہے مصاحب ہوگا، کوئی وزیر ہوگا، اس کے بھی کئی لیولز ہوتے ہیں، نچلے لیول کا کوئی بندہ ہوگا، پھر وہ اوپر والے لیول کو بندہ کو پہنچائے گا، پھر کوئی وزیر تک بات جائے گی، کسی مقرب تک جائے گی، ہم جلیس تک جائے گی، پھر اللہ تک پہنچے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تک بھی براہ راست نہیں پہنچا جا سکتا۔ اور وہ جو آیات ہیں جو روزے کے حوالے سے قرآن مجید میں آئی ہیں، وہاں اگلی آیت یہی ہے نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہیے کہ بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں جب بھی مجھے پکارتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اب میں واضح کرتا ہوں کہ فرق کس کس حوالے سے ہے۔ تم نے جو مثال دی ہے نا ایک بادشاہ کی اور ایک عام اس کے غلام کی، اور اس پر تم نے اللہ اور بندے کے تعلق کو قیاس کیا ہے، اس میں کیا کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں پہلی چیز کیا ہے، ان الملک محتاج فقیر الی من انعم علیہ، کہا کہ جو بادشاہ ہے نا وہ بھی محتاج ہے، وہ بھی حاجت مند ہے اس شخص کا جس پر اس نے نعمت کی۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی عقیدہ طحاویہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بار بار اس بات کو دہرایا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ فلاں صاحب جو ہے وہ حاکم ہیں، تو بھائی حاکم ہونے کے لیے محکوم بھی تو کچھ چاہیے نا، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ بہت بڑا، اس کے کئی جو ہے وہ غلام ہے اور وہ غلاموں کا مالک ہے، اب ایک ایک کر کے وہ سارے غلاموں کو ذبح کرنا شروع کر دے یا ان کو نکال دے یا ان کو بھگا دے، تو اب اس کی جو ہے حیثیت ختم ہو جائے گی نا، وہ تو سلیو اونر ہے نا، تو سلیو نہیں رہیں گے تو وہ اس کا مرتبہ کہاں سے رہے گا۔ تو اسی طریقے سے یعنی آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، وہ بڑے ظلم ستم کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ کئی جگہوں پہ رک جاتے ہیں نا کہ نہیں بھائی یہ ہماری کانسٹیٹوئنسی ہے نا، کانسٹیٹوئنسی ختم ہو جائے گی تو پھر ہم نے کس کے اوپر حکومت کرنی ہے۔ تو یہاں امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو عام بادشاہ آپ کا خیال ہوگا کتنا ہی وہ طاقتور ہے، اور لوگ عام طور پہ غلط مثالیں دیتے ہیں کہ جناب مطلق العنانی ہوتی تھی پہلے، تو مطلق العنانی ہوتی تھی اور اب ڈیموکریسی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، مطلق العنانی ایک مت ہے، یہ دنیا میں کبھی نہیں پائی گئی، اور لوگوں کا خیال ہے کہ بادشاہ جو چاہتے تھے کرتے تھے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں مثال دی گئی ہے جو ہے وہ ملکہ سبا کی جو تھی، اس کی مثال کیا ہے کہ جب ان کو جو خط ملا ہے تو انہوں نے بلایا اپنے مصاحبین کو، کیا کہا ہے کہ بھئی میں کوئی بڑا معاملہ نہیں کرتی جب تک کہ میں تم سے مشورہ نہ لے لوں، اور تم بتاؤ جی اب کیا کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو بھی حاکم ہوتا ہے چاہے کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ جو لوگ اس کے تابع ہوتے ہیں ایک معنوں میں وہ ان کا گویا محتاج ہوتا ہے، اور کہتے ہیں ان کا ملک جو ہے اس کا ملک قائم نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ فہو محتاج الی معاوضۃ بتلک الکسوہ، مثلا خدمۃ لہ وحفظا لہ وذب عنہ وسعیا فی تحصیل مصالحہ، وہ جو بادشاہ تھا اس نے جو کپڑا دیا، جو خلعت دی نا، اس کے اگینسٹ وہ کیا کچھ چاہتا ہے،
یعنی وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جو ایک مثال دی جاتی ہے نا امریکہ کے بارے میں کہ there are no free lunches، امریکہ میں یا ویسٹ میں کوئی فری لنچ نہیں ہوتا. کوئی آدمی آپ کو کھانا کھلا رہا ہے یا کوئی آدمی آپ پر کوئی عنایت کر رہا ہے تو اس کے اگینسٹ وہ آپ سے کوئی نہ کوئی فیور لے گا. تو یہاں امام یہی بات بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ جو اس نے کپڑا دیا ہے نا اس کے عوض وہ کیا کچھ خدمت لیتا ہے، حفاظت اپنی کرواتا ہے، اپنے اوپر سے جو ہے چیزوں کو ہٹواتا ہے ناگوار چیزیں، اور پھر جو وہ چاہتا ہے جو اس کی مصلحتیں ہیں اس کے لیے بھاگ دوڑ کرواتا ہے. تو کہتے ہیں فَكِسْوَتُهُ یا کسوتہ لہو من باب المعاوضہ والمعاونہ. تو یہ جو اس نے کپڑا پہنایا ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ معاونت اور معاوضے کی ذیل میں ہے. اور کہتے ہیں کہ فَإِذَا أَخَذَ فِي شُكْرِهِ فَكَأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ ثَمَنًا لِنِعْمَتِهِ وَلَيْسَ بِثَمَنٍ لَهَا. تو کہا کہ پھر اگر وہ شکر گزاری کرتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ جو سارا کچھ اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے اس کے ذیل میں ہے. کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وَأَمَّا إِنْعَامُ الرَّبِّ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عَبْدِهِ، جہاں تک اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر انعام کرنا ہے فَإِحْسَانٌ إِلَيْهِ وَتَفَضُّلٌ عَلَيْهِ فَإِحْسَانٌ إِلَيْهِ وَتَفَضُّلٌ عَلَيْهِ وَمُجَدَّدُ امتنان. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان کرنا، اس پر جو ہے اپنا فضل کرنا اور اس پر احسان کرنا لا لحاجت منہ الیہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. قرآن مجید میں بار بار جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت غنا ہے نا اس کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے. اور جو سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں نا اس میں وہ جو عبارت ہے نا کہ اللہ الصمد، اس کا یہی مطلب ہے کہ سب اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. بلکہ وہ جو حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر تمہارے اول و آخر تمہارے انس و جن کیا ہو جائے کانو علی افجر قلب رجل منکم ما نقص ذالک من ملکی شیئا، اگر تمہارے اول و آخر جن و انس تم میں سے انتہائی فاسق و فاجر آدمی کی دلی کیفیت اختیار کر لیں تو اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہی میں کچھ کمی نہیں ہوتی. اور اس کے برعکس بھی ہے، تمہارے اول و آخر انس و جن اگر کانو علی اتقا قلب رجل واحد منکم، تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی آدمی ہے اس کی جو دلی کیفیت ہے اس کو اختیار کر لیں ما زاد ذالک من ملکی شیئا، اللہ فرماتے ہیں اس سے میری بادشاہی میں ایک رتی بھر بھی اضافہ نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ نہ یہ اس وجہ سے اللہ احسان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو ہے اس کی جو آپ کہیں مخلوق جو ہے وہ اور بڑھے، اس میں کوئی قلت نہ ہو جائے، اور نہ اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا مرتبہ جو ہے وہ گھٹ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عزت ذلت میں بدل جائے. نہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کا ذوف معاذ اللہ قوت میں بدل جائے. سبحانہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اس سب سے اور اسی کی تعریف ہے. وہ تو محمود ہے، وہ تو ستودہ صفات ہے، کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے بہرحال اس کی تعریف ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے شکر کا حکم دیا ہے یہ ایک مزید انعام ہے اس پر، یعنی ایک تو نعمت دی نا، پھر نعمت پر شکر کی توفیق دے کر گویا ایک اور انعام کر دیا، یہ ایک اور احسان کر دیا. تو کہتے ہیں از منفعت الشکر ترجع الی العبد دنیا و آخرہ، کہتے ہیں کہ شکر کا نفع بندے ہی کی طرف لوٹے گا نا، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں اس کا. اور کہا کہ بندے کی طرف جو ہے وہ لوٹتا ہے دنیا میں اور آخرت میں. لا الی اللہ، اللہ کی طرف کوئی نفع نہیں پہنچتا کہ بندہ اس کا شکر ادا کرے تو اللہ کی خدائی میں اضافہ ہو جائے، اور بندہ جو ہے وہ اس کی نافرمانی کرے اور کفران کرے تو اللہ کی جو ہے وہ بادشاہی میں کمی آ جائے. کما قال تعالی، اور کہا کہ والعبد هو الذی ينتفع بشکرہ، بندہ ہے جو اپنے شکر سے فائدہ اٹھاتا ہے. کما قال تعالی ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر گزاری کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے شکر گزاری کرتا ہے. فشکر العبد احسان منہ الی نفسہ دنیا و اخرى، تو کہا کہ بندے کا شکر ادا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے اس پر دنیا میں اور آخرت میں.
تو کہا کہ یہ جو تمہارا خیال ہے نا کہ گویا یہ اس پر قیاس کریں گے اور گویا یہ اس میں ایک دعویٰ ہے اور ایک طرح سے مکافات ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور کہا کہ فالرب تعالی لا یستطیع احدا ان یکافی نعمہ ابدا، کسی بندے میں یہ سکت ہی نہیں ہے، کسی بندے میں استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا کبھی بھی کوئی بدلہ دے سکے۔ اور کہا کہ ولا اقلھا ولا ادنی نعمت من نعمہ، چاہے جو سب سے کم تر نعمت تمہیں حاصل ہے نا تمہارے خیال کے مطابق، کہا کہ اس نعمت کا بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں حکایتیں معروف ہیں، جیسے ایک حکایت ہے نا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی میں تمہیں نوازنا چاہتا ہوں، فیصلے کا جب وقت آیا اس نے کہا کہ نہیں اللہ، بس میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرٹ پر معاملہ کر، اور بس تو جسے کہتے ہیں نا کہ عدل کر، اور پھر جو ہے وہ میں نے جو محنت کی ہے، میں نے عبادت کی ہے، اس کو تو میسر کر، اس کے مطابق مجھے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، یا فرشتوں نے فرمایا کہ دیکھو جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا ہے، مثلا انہوں نے کہا کہ ایک آنکھ کی نعمت ہے جو میں نے تمہیں دی ہے نا، تمہاری ساری زندگی کی محنت اور ریاضت اس ایک آنکھ کی نعمت کے شکر کے برابر بھی نہیں، کہیں آس پاس بھی نہیں۔ تم کیا خیال کرتے ہو کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے تم نے اس کا حق ادا کر دیا؟ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان کے لیے کوئی امکان نہیں ہے اس کا، اور اسی لیے فرمایا نا کہ فلا یستطیع احد ان یحصی ثناء علیہ، اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا نا کہ لا احصی ثناء علیک، تو کہا کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ثنا، اس کی تعریف کا احاطہ کر سکے۔ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے جو محسن ہے اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کے ذریعے، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ بِأَنْ أَوْزَعَهُ شُكْرَهَا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ اللہ نے اس کو شکر کی توفیق عطا کی ہے۔ فَشُكْرُهُ نِعْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ انعم بها علی، تو کہا کہ شکر بجائے خود اللہ کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے اپنے بندے پر کی ہے، تحتاج الی شکر آخر، کہتے ہیں یہ شکر ایک اور شکر کا محتاج ہے، اور یہاں تک کہ پھر یہ انلمیٹڈ یہ بات چلتی رہے کہ ایک شکر اگلے شکر کا متقاضی ہے، اور وہ شکر پھر اگلے شکر کا متقاضی ہے۔ ابھی جو ہے یہ مضمون جو ہے وہ آگے چل رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔